حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ فرمایا میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ اس میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، انتقال کے بعد بھی۔ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے بدنوں کو کھائے، پس اللہ جل جلالہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور سند جید کے ساتھ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں اس کو ذکر کیا ہے۔ فائدہ میں حضرت شیخ نقل کرتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کے اجساد کو زمین پر حرام کر دیا ہے، بس کوئی فرق نہیں ہے ان کے لیے دونوں حالتوں میں، یعنی زندگی اور موت میں۔ اور اس حدیث شریف میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ درود روح مبارک اور بدن مبارک دونوں پر پیش ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے اس سے ہر نبی مراد ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دیکھا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں۔ اور یہ حدیث کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ اور رزق سے مراد رزق معنوی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی کوئی معنی نہیں کہ رزق حصی مراد ہو، اور وہی ظاہر ہے اور متبادر بھی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بہت سے طرق سے نقل کی ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، تمہارے افضل ترین ایام میں سے جمعہ کا دن ہے، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی دن میں نفخہ یعنی پہلا سور، اور اسی میں صاعقہ یعنی دوسرا سور ہوگا، اور پس اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ تو قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھاوے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے اوپر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو پیش کیا جاتا ہے، پر جو شخص میرے اوپر درود پڑھنے میں سب سے زیادہ ہوگا وہ مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر فوراً پیش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میرے اوپر روشن رات یعنی جمعہ کی رات اور روشن دن یعنی جمعہ کے دن میں کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسن بصری، حضرت خالد ابن معدان رضی اللہ تعالی عنہم عن کل صحابت اجمعین وغیرہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سلیمان بن سحیم رحمہ اللہ یعنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام کرتے ہیں، کیا آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور میں نے ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے حج کیا اور مدینہ پاک حاضری ہوئی اور میں نے قبر اطہر کی طرف بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو میں نے روضہ اطہر سے وعلیک السلام کی آواز سنی۔ بلوغ المسرات میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود شریف کی زیادہ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ساری مخلوق کی سردار ہے، اس لیے اس دن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اور دنوں کو نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں اسی دن تشریف لائے تھے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جمعہ کے دن درود شریف کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، اوس ابن اوس، ابو امامہ، ابو الدرداء، ابو مسعود، حضرت عمر اور ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم عن کل صحابت اجمعین سے نقل کی گئی ہے، جن کی روایات علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہیں۔ اللہ جل جلالہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا کہ اتنے میں شیخ المشائخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے سردار آپ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ اور سارے علماء بغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہی کیا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شبلی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میرے استفسار پر یعنی میرے پوچھنے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ، یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھ کے اس کے بعد صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا درود پڑھتے ہو، تو انہوں نے یہی بتایا۔ ایک اور صاحب سے اسی نوع کا ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ ابو القاسم خفاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں گئے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اس کا چرچا ہوا۔ انہوں نے استاد سے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آئے، ان کے لیے آپ کھڑے ہوئے نہیں، شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے آپ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا میں ایسے شخص کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کی تعظیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں۔ اس کے بعد استاد نے اپنا ایک خواب بیان کیا اور یہ کہا رات میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ کل کو تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا،
ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس واقعے کے 2-1 دن کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائے جیسا کہ تم نے ایک جنتی آدمی کا اکرام کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی کا یہ اعزاز آپ کے ہاں کس وجہ سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 5 نمازوں کے بعد یہ آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم تلاوت کرتا ہے، اور 80 برس سے اس کا یہ معمول ہے، 80 سال سے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس محبت کا عشر عشیر بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ انک اہل التقوی والرحمہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رحیم۔ یا اللہ، یہ جو فضائل سنے ہیں اس کے موافق زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے یہ حق بھی ہے کہ ہم ان پر کثرت سے درود و سلام پیش کریں۔ اے اللہ، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اور اس کی بدولت گناہوں سے محفوظ فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، سیئات سے درگزر فرما، حسنات کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے نور خان بابا جی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں بیمار ہیں، مالک شفا عطا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ والدین مکرمین کو اپنے شان نظر جزیل عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و زینت عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔